بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے B1 پریپریشن میں مصروف ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا یہ لیکچر ہمارا ویڈیو نمبر 5 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آلریڈی 4 ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کر دی ہے۔ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ نیو بک سے بنا رہا ہوں، یعنی نیو سلیبس سے بنا رہا ہوں۔ تو دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو کنفرم کرتا چلوں کہ ہم نے KPK پولیس B1 پریپریشن کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنائے ہیں۔ ان کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں ان کا پلے لسٹ بھی بنا چکا ہوں، ان کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا۔ وہاں جا کے لنک پر کلک کر کے اور پلے لسٹ کے ویڈیو پر کلک کر کے مکمل ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی دس ویڈیو سیریز ول ہیلپ فل ٹو یو۔ تو دوستو، ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پراپر ٹاپک کی طرح۔ دفعہ 73، مقام حدود سے باہر سمن کی تعمیل۔ جب کوئی عدالت اپنی جاری کردہ سمنات کی تعمیل اپنے حدود سے باہر کرنا چاہے تو لازم ہے کہ عام طور پر ایسے سمنوں کو مغا نقل اس مجسٹریٹ کو ارسال کرے جس کے حدود اختیار سماعت میں ویسا شخص رہائش پذیر ہو یا جس پر سمن کی تعمیل کرنی ہو۔ دوستو، اگر اپنے حدود سے عدالت کسی کو سمن جاری کر رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ جس حدود میں وہ بندہ رہ رہا ہو، وہ ملزم رہ رہا ہو یا وہ مطلوبہ شخص رہ رہا ہو، تو اس علاقے کے مجسٹریٹ کو یہ سمن ارسال کرے گا، بھیجے گا۔ سمن کے 2 پارٹ دونوں ہی بھیجے گا اس مجسٹریٹ کو، تو مجسٹریٹ اس بندے کو اپنے پاس بلائے گا یا اس کے حدود میں اس کے گھر پہ جا کر سمن کو تعمیل کرے گا، پھر ایک پرت میں لکھ کر مجسٹریٹ دوبارہ عدالت کو بھیج دے گا۔ یہ تو نہایت آسان وے ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سوات کا رہائشی ہو اور اسے پشاور کی عدالت میں مطلوب ہو، تو وہ سمن سوات کے مجسٹریٹ کو SCDC عدالت کو بھیج دے گا، تو وہاں سے وہ سمن مجسٹریٹ کے تھرو تعمیل کیا جائے گا اور 2 پرت میں سے ایک پرت میں دستخط لے کر دوبارہ اس عدالت کو بھیج دے گا جس کو وہ مطلوب ہو، پشاور کی عدالت کو دوبارہ بھیج دے گا۔ یہ تو آسان وے ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنکنگ ہے، تمام ادارے جس میں مجسٹریٹ ہے، پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے۔ تو دوستو، اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 74، ایسے صورتوں میں تعمیل کا ثبوت جبکہ تعمیل کنندہ شخص حاضر نہ ہو۔ تو دوستو، دفعہ نمبر 73 کے تھرو اگر اپنے علاقے اختیار سے باہر کسی کو سمن بھیجتے ہو تو اس مجسٹریٹ کو بھیج دو گے۔ دوستو، اگر ایک ایسی شخص جس کو آپ نے تعمیل کی ہے، سمن تعمیل کی ہے، مگر وہ عدالت میں وقت پر حاضر نہ ہوا، تو آپ اس طرح کر دو کہ جب سمن تعمیل کرتے وقت ان سے بیان حلفی لوگے اور بیان حلفی لکھ کر اسے عدالت کو بھیج دو گے۔ جب بیان حلفی آپ لکھتے ہو، وہ بندہ جب عدالت پر حاضر نہ ہوا ہو تو وہ بیان حلفی سمن کی تعمیل سمجھا جائے گا۔ اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 75، وارنٹ گرفتاری کا نمونہ۔ دوستو، وارنٹ اور سمن کے درمیان فرق اتنا ہے کہ وارنٹ میں زور لگایا جاتا ہے، گرفتار کر کے لایا جاتا ہے، اور سمن میں اس طرح نہیں۔ سمن میں بندہ خود آتا ہے، ان کے پیچھے سمن جاتا ہے، وہ خود عدالت میں حاضر ہونے کو ان کو ترجیح دی جائے گی، انہیں آرڈر کیا جائے گا کہ عدالت میں حاضر ہو، مگر وارنٹ میں گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ ضمن نمبر 1، ہر وارنٹ گرفتاری جو مجموعہ اعضاء کے روح سے کسی عدالت نے جاری کیا ہو تحریری ہونا چاہیے۔ اس پر افسر جاری کنندہ کے دستخط اور یا مجسٹریٹ کے بیچ کی صورت میں ایسے بیچ کے کسی مہر کے دستخط ہوں گے اور مہر عدالت بھی لگائی جائے گی۔ یعنی اگر عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کرے تو اس پر دستخط ہونا چاہیے مجسٹریٹ کے اور مہر بھی لگانا چاہیے۔ ضمن نمبر 2، وارنٹ گرفتاری کا جاری رہنا، یعنی وارنٹ گرفتاری کب تک جاری رہے گا؟ تو وارنٹ گرفتاری تب تک جاری رہے گا جب تک وہ بندہ گرفتار نہ ہو۔ جب تک اس کو گرفتاری نہ ملے تو اس وقت تک وارنٹ گرفتاری جاری رہ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ جو اسکرین پر ہے یہ وارنٹ کی نمونہ ہے، یعنی وارنٹ اس طرح لکھی جائے گی، مسمى کا نام، ساکنہ، ڈیٹ اور آگے دستخط بھی لکھا جائے گا، اور نیچے شرح میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح اور درست وارنٹ میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہوں گے یا ہوتی ہے: پروپرائیڈنگ افیسر کے دستخط، عدالت کی مہر، مدت نفاذ یا زیر مراسل عالیہ کا نام، اور گرفتار کنندہ شخص کا پتہ بھی لکھا جائے گا۔ تو یہ تھے کچھ پیٹرن وارنٹ کے، تو اسے خود بھی اسٹڈی کر دیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ ابھی ہم چلتے ہیں دفعہ نمبر 76، عدالت ضمانت لینے کی ہدایت کر سکتی ہے۔ تو دوستو، دفعہ 76 کے تحت ہر عدالت جس نے کسی شخص کو گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیا ہو اپنی صوابدید پر وارنٹ پر عبارات ظہور کے ذریعے ہدایت کر سکتی ہے
کہ اگر ایسا شخص عدالت کے روبرو مقرر کردہ وقت پر اور بعد میں جب عدالت بصورت دیگر ہدایت نہ کرے پیش ہونے کا مچلکا کافی ضمانت کے ساتھ تحریر کر دے تو وہ عہدیدار جس کے نام وارنٹ بھیجا جائے ایسی ضمانت لے گا اور ایسے شخص کو حراست سے رہا کرے گا۔ ضمن 2 عبارت ظہور میں یہ لکھا جائے گا: اے ضامنوں کی تعداد لکھا جائے گا، بی ایسے رقم کی تعداد جس میں ان کو اور اس شخص کو جس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہو یا ہوا ہو بلا ترتیب پابند کیا گیا ہو، سی وہ تاریخ جس پر اس کو عدالت کے روبرو حاضر ہونا چاہیے، اور ضمن 3 اقرار نامہ کا بھیجا جانا۔ دوستو آسان الفاظ میں کچھ یوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ عدالت ضمانت لینے کی بھی ہدایت کر سکتا ہے، جس کی وارنٹ جس کے خلاف جاری کیا گیا اسے عدالت ضمانت لینے کی ہدایت بھی کر سکتا ہے، اور اسے اس عبارات میں ضامنوں کی تعداد، رقم، جرمانہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو پیش کرنے، ان کو مطلب پرووائڈ کرنے، اور آخری تاریخ جو جس دن عدالت کے روبرو کھڑی ہونا ہے، فرنٹ پہ کھڑا ہونا ہے، عدالت میں حاضر ہونا ہے، تو اس کا تاریخ بھی لکھا جائے گا اور اقرار نامہ بھی بھیجا جائے گا۔ دوستو وارنٹ گرفتاری عموماً ایک یا ایک سے زیادہ پولیس افسروں کا نام لکھا جائے گا، اور اگر کسی پولیس افسر کے نام وارنٹ جاری کیا ہو، کسی بندے کو پکڑنے کا وارنٹ جاری کیا گیا ہو مگر موقع پر دستیاب نہ ہو، تو دوسرا پولیس افسر ان کے کام کر سکتا ہے اور جا کر وارنٹ کو تعمیل کر کے بندے کو گرفتار کر سکتا ہے۔ ضمن نمبر 2 کئی اشخاص کے نام وارنٹ، اگر وارنٹ زیادہ اشخاص کے نام پر لکھا جائے گا تو وہ سب جا کر بھی تعمیل کر سکتے ہیں، وارنٹ گرفتاری کر سکتے ہیں، یا ایک بندہ بھی جا کر وہاں وارنٹ کی تعمیل اور وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی زور زبردستی نہیں، ایک بھی جا سکتے ہیں، پورے کے پورے لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ دفعہ نمبر 78 یعنی 78 مالک ارائی وغیرہ کے نام وارنٹ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ ضمن اے مجسٹریٹ درجہ اول مجاز ہے کہ اپنے ضلع یا حصے کے اندر کسی زمیندار یا سربراہ اراضی کے نام وارنٹ گرفتاری کے لیے تحریر کرے جو مفر، قید یا مجرم اشتہاری ہو، یا ایسا شخص جس پر ناقابل ضمانت جرم کا الزام لگایا گیا ہو اور جو تعاقب سے گریز کرتا ہو۔ تو دوستوں مجسٹریٹ درجہ اول عدالت کسی زمیندار، کسی مالک، کسی ارائی کے نام وارنٹ جاری کر سکتا ہے اگر اس کے احاطے میں کوئی بندہ ایسا ہو جو مجرم اشتہاری ہو یا وہ ناقابل دستاندازی جرم کا الزام لگایا گیا ہو ان پر، تو مالک ارائی کے نام وارنٹ جاری کر سکتا ہے، وارنٹ تحریر کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اگر عدالت مالک ارائی وغیرہ کے نام وارنٹ تحریر کیا جائے تو اگر یہ وارنٹ اس کے گھر پہنچے، اس کے احاطے میں پہنچے، اس تک پہنچے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ وارنٹ کی تعمیل ہو چکا ہے۔ ضمن نمبر 3 دوستو ضمن نمبر 3 میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ شخص جس کا وارنٹ جاری ہوا ہو اگر کسی مالک ارائی یا زمیندار کے تھرو گرفتار کیا جائے تو گرفتار کرنے کے بعد فوراً قریب ترین پولیس اسٹیشن یا پولیس کو حوالہ کرنی چاہیے، اور جس پولیس کو حوالہ کیے جائے ان پر یہ حق ہے، ان کا یہ ڈیوٹی ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر عدالت کے فرنٹ پہ، عدالت کے روبرو کھڑی کرے اس ملزم کو یا اس مجرم کو، ماں سوائے صرف دفعہ 76 کے مطابق ضمانت لی گئی ہو۔ دفعہ نمبر 79 وارنٹ جو پولیس افسر کے نام تحریر کیا جائے۔ دوستو اگر ایک پولیس افسر کے نام پر وارنٹ تحریر کیا جائے مگر دوسرا پولیس افسر بھی گرفتار کر سکتا ہے اگر وہ اس پولیس افسر کو مار کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک تھانہ دار کو ایک تحریری وارنٹ ملا ہے کہ وہ اس کی تعمیل کر دے، تو وہ کسی اپنے ISC کو یا کسی دوسرے بندے پولیس افسر کو وہ مار کرے گا تو وہ دوسرا بندہ جا کر اسے گرفتار کر سکتا ہے۔ تو دوستو اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 80 وارنٹ کے خلاصے سے آگاہ کرنا۔ دوستو اگر آپ کسی کے گھر میں کسی کے پیچھے آپ وارنٹ لے کر جاتے ہو تو وارنٹ کا خلاصہ انہیں پڑھ کر سنانا چاہیے۔ زیادہ تر مطلوب شدہ شخص ان پڑھ بھی ہوتا ہے اور کسی کو اردو سمجھ نہیں آتی، کوئی پشتوں میں الفاظ سمجھتے ہیں یعنی پشتوں کا لیٹر سمجھتا ہے، کوئی پنجابی سمجھتے ہیں، مگر آپ پر یہ حق ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ وہاں جا کے اس کو مکمل سمجھا دیں، اس بندے کو سمجھا دیں کہ آپ کے خلاف یہ وارنٹ جاری ہوا ہے، اسی عدالت سے ہوا ہے، اس دن آپ کو حاضری ہونا ہے۔ تو یہ آپ کے ڈیوٹی میں شامل ہے کہ آپ خلاصہ پڑھ کر انہیں آگاہ کر دیں۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو سرکاری جو وارنٹ نکلتا ہے اسے تحریری فارم میں اسے دکھا سکتے ہو کہ یہ ہے آپ کے خلاف وارنٹ، آپ عدالت میں آپ کو ابھی حاضر ہونا ہے، میں آپ کو گرفتار کر رہا ہوں، تو اس کو دکھا کر اس کو گرفتار کر سکتے ہو وارنٹ کے تھرو۔ دفعہ نمبر 81
गिरफ्तार शुदा शख्स को किसी ताख़ीर के बगैर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। दोस्तों, दफ़ा नंबर 81 में पुलिस की ड्यूटी बयान की गई है। इसमें पुलिस को ताख़ीर किए बगैर 24 घंटे के दौरान गिरफ्तार शुदा अशख़ास को, यानी जिसके ख़िलाफ़ वारंट जारी हुआ है, उसे अदालत के रूबरू हाजिर करना है। वो अहदेदार पुलिस या दूसरा शख्स जो वारंट गिरफ्तारी की तामील कर रहा हो के लिए ज़रूरी है कि वो बिला गैर ज़रूरी ताख़ीर गिरफ्तार शुदा शख्स को इस अदालत में पेश करे जिसके रूबरू अदालत में पेश करने का हुक्म हो। दोस्तों, गिरफ्तार शुदा शख्स को जितने जल्दी हो सके अदालत के रूबरू खड़ी करना है, कटहरे में खड़ा करना है। मगर अगर टाइम आपके पास कम हो, आप दूर जगह से जा रहे हो, किसी दूर स्टेशन से जा रहे हो, तो आपको 24 घंटे मिलेगा। 24 घंटे के दौरान आपको अदालत के रूबरू उस मुलजिम को या उस मुजरिम को, उस तलबशुदा शख्स को कटहरे में खड़ा करना होगा। दफ़ा नंबर 82, वारंट की तामील कहाँ की जा सकती है? दोस्तों, वारंट गिरफ्तारी की तामील पाकिस्तान में किसी मकाम पर भी की जा सकती है। मिसाल के तौर पर कोहाट थाने के हुदूद में एक बंदा किसी जुर्म में मुलव्विस होता है, मगर वो भागकर पंजाब या सिंध कराची में जाता है, तो यहाँ से वारंट जारी होगा कोहाट से, फिर वहाँ से उसे गिरफ्तारी कर सकते हो। ये तो पूरे पाकिस्तान पर अडाप्ट होगा, जहाँ भी है पाकिस्तान के अंदर आप उसे गिरफ्तार कर सकते हो। पाकिस्तान के साथ साथ ये आज़ाद कश्मीर में भी नाफिजुल अमल होगा। अगर कोई बंदा KPK से भागकर आज़ाद कश्मीर में जाए तो वहाँ से आप उसे गिरफ़्तार कर सकते हो। आज़ाद कश्मीर में जो कश्मीर पाकिस्तान के इहाते में है। कश्मीर के दो पार्ट से, एक तो मकबूजा कश्मीर जो कि इंडिया के इहाते में है, दूसरा है हमारे पाकिस्तान के इहाते में, जहाँ मुजफ्फराबाद, ये नीलम वैली, ये सब कुछ शामिल है। तो आप वहाँ से भी गिरफ़्तार कर सकते हो। दफ़ा नंबर 83, ऐसा वारंट जो हल्का इख्तियार से बाहर तामील के लिए भेजा गया हो। दोस्तों, अगर अदालत किसी बंदे के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी करे अपने इलाके से बाहर, तो किसी पुलिस अफसर के नाम वारंट लिखने के बजाय वहाँ के मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट पुलिस के नाम भेजा जाए, जिसके इलाके इख्तियार की मकामी हुदूद के अंदर इसकी तामील की जानी हो। जिस तरह हम समन में किसी मजिस्ट्रेट को लिखते थे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह किसी मजिस्ट्रेट को लिखना है वारंट भी, तो या सुपरिटेंडेंट पुलिस के नाम लिखना है, ताकि जिसके इलाके में वो रह रहा हो उसे तामील कर सके वारंट। ज़िमन 2 में ये बताया गया है, मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट पुलिस ज़िले जिसके पास वैसा वारंट इस तौर पर भेजा जाए, इस पर अपना नाम तहरीर करेगा, और अगर मुमकिन हो तो अपने इलाके के मकामी हुदूद के अंदर मज़कूरा बाला महकूम करदा तरीक़े के मुताबिक इसकी तामील करे। तो दोस्तों, इसमें सुपरिटेंडेंट पुलिस या मजिस्ट्रेट के नाम पर ये वारंट लिखा जाएगा। तो वो एक कानून के तहत जिस तरह पर्थ होते हैं, अपना दस्तखत लिखेगा, अपना वो मोहर लगाएगा, और जो टेक्निक बताई गई है ऊपर दफ़े में समन की वारंट की तामील करने की, उसके थ्रू उसके मुताबिक वो वारंट तामील कर सकते हैं। दफ़ा नंबर 84, ऐसा वारंट जो इलाक़ा इख्तियार के बाहर तामील के लिए उहदेदार पुलिस के नाम तहरीर किया जाए। दोस्तों, अगर अपने इख्तियारात से बाहर किसी इलाक़े में समन की तामील किसी उहदेदार पुलिस के नाम लिखा जाए, तो वो पुलिस जाएगा वहाँ के मकामी पुलिस स्टेशन में SHO के साथ वो रब्ता करेगा या मजिस्ट्रेट के साथ रब्ता करेगा। अगर पुलिस स्टेशन में रब्ता करेगा तो उस बंदे के साथ मिलेगा, उस बंदे से कांटेक्ट करेगा, उनसे बाय फेस मिलेगा जो जिसका रुतबा इंचार्ज पुलिस स्टेशन से कम ना हो। और जिस थाने के हुदूद में वारंट तामील करने गया हो पुलिस, तो मकामी पुलिस को चाहिए कि उसकी मदद करे और उनके हेल्प करे, ताकि वो बंदा इजी तरीके से अपना समन तामील करके फिर अपने होम स्टेशन वापस चले जाए। अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 87, मफरूर शख्स की बाबत ऐलान। अगर कोई अदालत शहादत लेने के बाद मुतमईन हो कि कोई शख्स जिसके ख़िलाफ़ इस अदालत का वारंट जारी हुआ है मफरूर हो गया है या रूपूश है, ताकि ऐसे वारंट की तामील ना हो सके, तो वैसे अदालत मजाज होगी कि तहरीरी ऐलान शाये करके उसे हुक्म दे कि वो बयान करदा मकाम पर और ऐसे बयान करदा मुद्दत के अंदर जो इसे ऐलान की इशाअत की तारीख़ से 30 यौम से कम न हो हाजिर हो। दोस्तों, अगर अदालत ने किसी बंदे के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी की हो, तो वो बंदा अगर मफरूर हो जाए, रुपूश हो जाए, तो
تو عدالت کو یہ مجاز ہے، یہ اختیار ہے کہ وہ ایک تحریری اعلان شائع کر دے گا اور 30 یوم کے اندر عدالت میں پیش ہونے، عدالت کے روبرو کٹہرے میں کھڑے ہونے کا حکم دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ قصبے کے کسی نمایاں جگہ پر اعلان کر کے لوگوں کو سنایا جائے گا جہاں وہ مفرور شخص سکونت رکھتا ہو، اور وہ اشتہار اس کے مکان کے کسی نمایاں جگہ پر چسپاں کیا جائے گا جہاں وہ رہ رہا ہو۔ جز نمبر سی، کچہری کے کسی عمارت میں چسپاں کیا جائے گا نمایاں جگہ پر۔ اگر کسی جگہ نمایاں جگہ پر، کچہری پر یا اس کے مکان پر چسپاں کیا جائے گا وہ اشتہار، تو یوں سمجھا جائے گا کہ وارنٹ تعمیل ہو چکا ہے۔ اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے مفرور شخص کی جائیداد کی قرقی۔ دوستو B1 پیپر میں سب سے زیادہ MCQs دفعہ 54 اور دفعہ 88 یعنی مفرور شخص کی جائیداد کی قرقی سے آتے ہیں، تو یہاں سے بہت زیادہ MCQs ریپیٹ ہونے کے چانسز ہے اس ایگزام میں بھی، تو کائنڈلی اسے صحیح طریقے سے میمورائز کرے۔ دوستو دفعہ 87 کے تحت اگر اشتہار جاری کیا گیا ہو کسی ملزم یا کسی مفرور شخص کے خلاف، تو عدالت کو یہ اختیار ہے کہ کسی بھی وقت جائیداد منقولہ اور جائیداد غیر منقولہ کی قرقی کا حکم صادر کرے گا۔ دوستو سب سے پہلے ہم منقولہ اور غیر منقولہ کے درمیان ڈیفرینشیٹ کو ظاہر کریں گے۔ دوستو منقولہ مین موویبل، دوز پراپرٹی دے ہیو ایبلٹی ٹو موو نون از کالڈ منقولہ یعنی موویبل، اور جائیداد غیر منقولہ سے مراد نان موویبل، دوز پراپرٹیز وچ کین ناٹ موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس نون از کالڈ غیر منقولہ اور نان موویبل۔ تو دوستو آپ کے مینٹلٹی، آپ کے مائنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے میں ایک ایگزامپل بھی دوں گا۔ دوستو منقولہ مین موویبل یعنی ہمارے پاس جائیداد میں گاڑی ہے، بائک ہے اور جتنے بھی چیزیں ہمارے پاس ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منقولہ موویبل کہتے ہیں۔ اور جائیداد غیر منقولہ مین جو موو نہیں کرتے، وہ حرکت نہیں کرتے، اس میں ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، کھیت ہے، دکان ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر منقولہ کہتے ہیں۔ تو اشتہاری مجرم کے غیر منقولہ جائیداد اور منقولہ جائیداد دونوں کو قرقی کرنے کا حکم دے سکتا ہے عدالت۔ دوستو اگر اشتہاری بندے کا جائیداد دوسرے ضلع میں موجود ہو تو اس ضلع کا سیشن جج یہ تصدیق کر سکتا ہے کہ مذکورہ جائیداد اس مفرور کی ملکیت ہے۔ دوستو ضمن نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جائیداد کا قرقی کا حکم ہوا ہو، وہ قرضہ ہو یا منقولہ ہو، تو قرضے زیر دفع ہذا کے ذیل عمل میں لائی جائے گی۔ ضمن نمبر 3 جزء میں بذریعہ قبضہ یا بالجبر یعنی زور زبردستی اس کے یعنی جائیداد کو قرقی کیا جائے گا، اور جز بی میں کسی ریسیور کو تقرر کیا جائے گا، اور جز سی میں اسی جائیداد کو کسی دوسرے بندے کو حوالہ کرنے کی ممانعت کی تحریر یعنی منع کرنے کی تحریری حکم جاری کیا جائے گا، یا ان میں سے کوئی دو طریقوں سے جسے عدالت مناسب سمجھے قرقی کا حکم دے سکتا ہے۔ ضمن نمبر 4 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جائیداد غیر منقولہ ہو یعنی نان موویبل ہو، جس سے صوبائی حکومت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، تو اسے ضلع یا ڈسٹرکٹ کے آفیسر ریونیو کی معرفت میں دیا جائے گا، اور باقی تمام صورتوں میں بذریعہ قبضہ لینے یا کسی تحویل ریسیور کا تقرری کرے، اور یہ تحریر ظاہر کیا جائے گا کہ اسی جائیداد کو دوسرے بندے کی حوالہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ضمن 5 میں یہ بتایا گیا ہے اگر قرقی طلب جائیداد مال مویشی پر مشتمل ہو یا تلف ہونے والی قسم سے ہو، تو عدالت اگر مناسب سمجھے اس کی فوری نیلامی کا حکم دے سکتی ہے، اور ایسی صورت میں زیر نیلامی عدالت کے حکم کے تابع ہوگا۔ دوستو اگر جائیداد مال مویشی ہو یا ختم ہونے والی، مثال کے طور پر ٹماٹر کا باغ، پھل، فروٹ اور زراعت کے جتنے بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں، اگر خراب ہونے کی چانسات ہو یا ختم ہونے کے چانسز ہو، تو عدالت مناسب سمجھے تو اسے نیلام کر سکتے ہیں۔ ضمن نمبر 6 زیر دفع ہذا مقرر کردہ تحویلدار ریسیور کے اختیار، فرائض اور ذمہ داریاں جو مجموعہ ضابطۂ فوجداری دیوانی مجرا 1908 کے حکم ایکسل کے تحت مقرر کردہ تحویلدار ریسیور کی ہوتی ہے۔ ضمن 6A
اگر قرقی کردہ جائیداد کے اگینسٹ اگر کوئی دعویٰ کرنا چاہے تو 6 ماہ کے اندر اپنا دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور اپنا ثبوت لے کر اپنا دعویٰ ثابت کر سکتا ہے۔ تو 6 ماہ تک عدالت کسی بھی غیر منقولہ چیز کو یعنی نان موویبل چیز کو قرقی نہیں کر سکتا۔ If any person claim after 6 months they will not acceptable by court and عدالت ضمن 6 جز اگر کوئی بندہ 6 مہینے سے پہلے اعتراض دائر کرے تو عدالت کا یہ ڈیوٹی ہے، عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے ہر دعوے یا اعتراض کا تحقیقات کرے گا۔ تو دوستو اس میں ہر بندہ اعتراض کر سکتا ہے، اگر جس کا زمین نہ بھی ہو تو وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اعتراض کر سکتا ہے، مگر عدالت اور مجسٹریٹ کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس اعتراض کے اگینسٹ تحقیقات جاری کر دے اور اپنا فیصلہ سنا دے۔ ضمن 6 جز ڈی دوستو اگر کوئی شخص جس کا دعویٰ یا اعتراض ضمن دفعہ 6A کے حکم کے روح سے کیا گیا ہو تو اس کے لیے یہ پلس پوائنٹ دیا گیا ہے کہ وہ 1 سال کے اندر اپنا حق ثابت کرے اور اپنا دعویٰ ثابت کرے۔ اگر 1 سال تک وہ اپنا حق ثابت نہیں کر سکا تو بعد میں حکومت اس کو قرقی کر سکتا ہے۔ ضمن 6E اگر مفرور شخص وقت پر یعنی مدت سے پہلے حاضر ہو یا مدت کے اندر حاضر ہو تو اس کے جتنے بھی جائیداد کو قرقی کا حکم دیا گیا ہے وہ ختم کیا جائے گا۔ تو ضمن 7 میں یہ بتایا گیا ہے اگر مفرور شخص مشتہر شخص اپنے مدت میں حاضر نہ ہو، عدالت میں حاضر نہ ہو اور جس کے جائیداد کو قرقی کا حکم ہوا ہو تو حکومت 6 ماہ تک اس کے جائیداد کو نیلام نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوستو یہ لیسن جو تھا یہ نہایت امپورٹنٹ تھا، میں نے ٹاپک ٹو ٹاپک آپ کو سکھا دیا، تو کائنڈلی اسے یاد کر دے، اپنے ساتھ نوٹ کر دیجئے، مین ٹاپک اپنے ساتھ نوٹ کر دیجئے تاکہ امتحان میں جب ریپیٹ ہو جائیں گے تو اسے آسانی کے ساتھ آپ چوز کر سکتے ہو۔ تو دوستو آج کا ویڈیو یہاں سے ختم کرتے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے آپ بور ہو رہے ہو تو انشاءاللہ کل سے ہم نیکسٹ جتنے بھی دفعات بنتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کریں گے۔ تو آخر میں اب تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی میرا اس چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر کے B1 پریپریشن ہمارے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دس ویڈیو ول انفارمیٹیو فار یو۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔